الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. جو لوگ تائب ہوتے ہیں، اب دوسری تعریف قرآن حکیم بیان کرتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی سمجھ میں یہ آئی کہ جس کو توبہ کا اللہ موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تسبیح کرنے والا ہوتا ہے. اور آپ لوگ بھی دن رات تسبیح کر رہے ہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھ آپ سمیت اس درجے اور مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہماری مماثلت ضرور ہے. جو اللہ قرآن حکیم میں بیان کر رہا ہے، وہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی تربیت فرمائی کہ جب وہ توبہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کی تسبیحات کو بیان کرنے والے، ٹھیک ہے، عبادت گزار ہوں گے، حامدون تسبیحات کو بیان، پھر آگے اللہ نے کہا السائحون سیر کرنے والے ہوں گے. اب سیر جو ہے ہمیں اگر ملتی ہے صرف راہ سلوک کے اندر ہی، اس سیر کے متعلق ہمیں آگاہی ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ سیر انسان کی دو ہی طرز کے اوپر ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں سیر اللہ، ایک کو کہتے ہیں سیر فی اللہ. سیر اللہ کی طرف جب انسان بڑھ رہا ہو، یوں ہی سمجھو پہلی حالت کو لے لو کہ آپ کی زبان ذکر سے تر ہونا شروع ہو گئی، آپ کے وجود نے گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیا، آپ کی زبان کے اوپر تسبیحات آنا شروع ہو گئی، آپ کے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت آنا شروع ہو گئی اور وہ جگہ پکڑنا شروع ہو گئی. اور جن عیوب کے اندر ذاتی طور پہ انسان مبتلا تھا، ان عیوب سے اس نے پاک ہونا شروع کر دیا، تو اللہ نے اس کو سیر والے راستے کے اوپر ڈال ہی دیا. ٹھیک ہے، السائحون اسی چیز کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ سیر کرنے والے ہوں گے. یہ باطنی لوگوں کے لیے، جو لوگ باطن کے اوپر محنت کر کے ظاہر کو بناتے، ٹھیک، استغفار کرنے والے ہوں گے، اللہ کی تسبیحات بیان کرنے والے ہوں گے. السائحون سیر کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے ہوں گے. اب ایک انسان تائب جب ہوگا، وہ عبادت گزار لامحالہ طور پہ بنے گا. ایک انسان جب تائب ہوگا، وہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہوگا. جب ایک انسان تائب ہوگا، اللہ کی تعریف کرنے والا بن گیا، پھر اس ذکر کے اوپر وہ کیفیت موجود ہوتی ہے جس کو آپ میں سے اکثر ساتھی بیان کرتے ہیں. اب وہی سیر اللہ ہوتی ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، جس میں بعض چیزوں کا مشاہدہ آپ خوابوں کے ذریعے کر رہے ہوتے ہو، بعض چیزیں آپ کے دل کے اوپر آتی ہیں، اور بعض چیزیں آپ کو بیٹھے بیٹھے القاح کر دی جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں. آپ کہتے ہو یار میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن اللہ نے یہ چیز میرے اوپر کھول دی، اللہ نے اس معاملے کو مجھے پہلے دکھا دیا، اللہ نے اس معاملے کے اوپر مجھے چلا دیا. یہ کیا ہے؟ وہی السائحون ہے، سیر کرنے والے ہوں گے. اب یہ صفات ہوں گی توبہ کرنے والے کی، ٹھیک ہے. عبادت گزار بھی ہوگا، زبان کے اوپر اس کے تسبیحات ہوں گی، تسبیحات جب ہوں گی کیفیات آئیں گی، سائحون کے اندر داخل ہوگا. پھر اس کے بعد الراکعون رکوع کرنے والا ہوگا، الساجدون سجدے کرنے والا ہوگا، یعنی ایسی جماعت کے اندر شامل ہوگا جو اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتے ہیں، رکوع میں بھی جا کے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، پھر سجود کے اندر بھی اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے اللہ اس کے اندر جو صفت پیدا کرے گا کہ وہ برائی سے روکنے والے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اللہ کی جو حدود ہے، جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں،